بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، محرم الحرام میں اور یزید کے دور حکومت میں بڑے ہی خوفناک تکلیف دہ واقعات رونما ہوئے، جسے تاریخ کی کتابوں میں محفوظ کیا گیا ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہیں وہ تو مسلمانوں کو یاد رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو یاد نہیں ہوتے، کہیں نہ کہیں ضمناً اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب یزید کے فسق و فجور اور اس کے دور حکومت میں جو ظلم و زیادتیاں ہوئیں، جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر ان واقعات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اور فقہ کی شہادت تاریخ انسانیت کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا، جو آج بھی ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے، آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں اور قیامت تک جو ہے اس کے اثرات جو ہے موجود رہیں گے۔ جو 61 ہجری کو ہوا اور پھر ایک سال بعد یعنی 63 ہجری کو ایک واقعہ رونما ہوا، جو یزید کے چہرے پر جو ہے بدنما داغ ہے۔ ایسا واقعہ جو ہے یعنی دوسرے نمبر پر جو ہے اسی واقعے کا نام آتا ہے، جسے واقعہ حرہ جو ہے کہا جاتا ہے۔ حرہ کے بارے میں جو لکھتے ہیں علماء، حرہ کہتے ہیں پتھریلی زمین کو، کیونکہ مدینہ منورہ کا ایک حصہ جو ہے پتھریلا حصہ بھی ہے، اسی وجہ سے اسے حرہ کہا جاتا ہے۔ اور واقعہ حرہ جو ہے کربلا کے بعد 63 ہجری کو جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا یہ کہ جب یزید نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تو واضح ہے اہل مدینہ، اہل مکہ، بلکہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے اندر جو ہے غیظ و غضب تھا، یہاں تک کہ انہوں نے جو ہے پھر یزید کے خلاف جو ہے بغاوت شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور رضی اللہ تعالی عنہما نے جو ہے مکہ کے اندر جو ہے اپنی خلافت کا جو ہے اعلان کر دیا، اور پھر اہل مدینہ نے بھی خوب جو ہے یزید کی جو ہے مخالفت کی، یہاں تک کہ وہاں کا جو گورنر تھا عثمان بن محمد، اسے بھی انہوں نے معزول کر دیا۔ اب جب یزید کو پتہ چلا کہ یہ لوگ سارے جو ہے خاص کر کے جو عام ترین شہروں کے لوگ ہیں، جو مقدس لوگ ہیں جہاں صحابہ کرام کی اور ان کی اولاد موجود ہے، وہ میرے مخالف ہو رہے ہیں، تو اسے اپنی اقتدار کی فکر لاحق ہو گئی۔ حالانکہ فکر تو ویسے پہلے بھی تھی، لیکن پھر بھی اسے خوف جو ہے وہ طاری رہا۔ اس نے جو ہے وفد جو ہے بلایا، آ کر کے میرے ساتھ جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ طے کرے۔ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ اور رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن حنظلہ جو صحابی رسول ہیں، اس وفد میں گئے اور یزید کے پاس گئے۔ یزید نے جو ان کے ساتھ جو ہے بڑا اچھا سلوک کیا، یہی مقصد تھا میرا جو ہے وہاں جا کر کے تعارف کروائیں گے تو لوگ جو ہے میرے حق میں ہو جائیں گے۔ تو جب یہی وفد جو ہے مدینہ منورہ گیا تو حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو دیکھا، بد کردار آدمی ہے، فاسق و فاجر ہے، پہلے بھی بد کردار تھا، لیکن انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زانی ہے، شرابی ہے، نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور یہ بات جو ہے جب اہل مدینہ کے سامنے ذکر کی تو انہوں نے جو ہے اس کا یزید کا جو گورنر تھا عثمان بن محمد، اسے وہاں سے ہٹا دیا، اور پہلے جو یزید کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے وہی بامر مجبوری، خوشی سے تو نہیں ہوئے تھے، اس کی اس جو ہے
اس بیعت کو بھی توڑ ڈالا اور پھر جو ہے خلاف ہو گئے، یزید کے جو ہے وہ خلاف ہو گئے۔ اب اسے احساس ہوا، اور یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ وہاں جو اموی رہتے تھے، ان کی فیملیاں جو رہتی تھی، انہیں بھی وہاں سے نکال دیا۔ اتنی یعنی نفرت تھی یزید سے اور اس کی قبیلے سے، اس کے خاندان سے، کہ وہاں رہنے والے جو اموی تھے انہیں بھی سے وہاں سے جو ہے نکال دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ جو ہے مروان کے گھر جو ہے چھپ جاتے تھے۔ الغرض اس نے جو ہے پھر مسلم بن عقبہ کو جو ہے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے جو ہے تیار کیا، روانہ کیا، اور 12,000 کے قریب جو ہے اپنی فوج جو ہے بھیجی۔ تو اس نے جو ہے 3 چیزیں اس نے اسے بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل مدینہ کو جو ہے 3 دن کی مہلت دینی ہے، اگر تو اس بیعت کو قبول کر لیں، صلح کر لیں، تو پھر انہیں جو ہے کچھ نہیں کہنا۔ 3 دن تک جو ہے اگر آپ کی بات نہیں مانتے، صلح نہیں کرتے، اور میرے ہاتھ پر جو ہے پہلے والے بیعت کو برقرار نہیں رکھتے، تو پھر انہیں جو ہے قتل عام ان کا کرنا ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرنی ہے، اور جنگ بھی کرنی ہے، قتل بھی کرنا، اور 3 دن جو ہے مسلسل جو ہے قتل جو ہے وہ عام رکھنا ہے، اور ایسا قتل کہ ان کا سامان بھی لوٹ لینا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ تو جب اس نے جو ہے اہل مدینہ کے سامنے شرائط رکھی تو انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ 3 دن گزر گئے تو اس نے جو ہے پھر وہی کام شروع کیا کہ وہاں کے رہنے والے صحابہ بھی موجود تھے، مہاجرین انصار تھے، دیگر مسلمان بھی تھے، ان کا جو ہے وہ قتل عام کیا، یہاں تک کہ جو ہے وہ وہاں مسجد نبوی کے اندر جو ہے مسجد نبوی کے تالے جو ہے بند ہو گئے، 3 دن تک جو ہے کوئی اذان نہ ہوئی، کئی دن تک، اور پھر ان کا اسباب سامان مال لوٹا، یہاں تک کہ وہاں کی جو خواتین تھیں ان کے ساتھ جو ہے گناہ کا ارتکاب کیا، بد کرداری کا جو ہے ارتکاب کیا۔ لیکن یزید نے ایک بات ضرور کہی تھی کہ جو امام حسین کے بیٹے ہیں، یعنی علی بن حسین، امام زین العابدین جنہیں ہم کہتے ہیں، انہیں کچھ نہیں کہنا، کیونکہ ان سے جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ لوگوں کی محبت ہے۔ تو اس انداز سے پھر مسلمانوں کی جو سرپرستی کر رہے تھے اہل مدینہ کی، یعنی ان کی طرف سے جو تھے نا، جو لڑ رہے تھے یزید کی فوج کے خلاف، وہی تھے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حنظلہ اور رضی اللہ تعالی عنہما۔ واضح ہے بے یار مددگار تھے، اس طرف جو ہے فوج ہے، جدید اسلحہ ہے، اور یہ بغیر اسلحے کے ہیں، ناکام ہوئے، شہید ہو گئے، شکست ہوئی، اور یہاں تک کہ کبار صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن نوفل اور دیگر جو ہے صحابہ بھی شہید ہوئے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ مہاجرین انصار میں سے جو ہے 1700 افراد، یعنی 1700 مہاجرین انصار جو عظیم لوگ ہیں وہ شہید ہوئے، صحابہ بھی تھے، ان کی اولادیں بھی تھیں، اور دیگر مسلمان بھی شہید ہوئے۔ 10,000 کے قریب جو ہے مسلمان جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں۔ اور حضرات گرامی یہ بات یاد رکھیں کہ جن ہستیوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے وہ بڑے ہی عظیم لوگ تھے، صحابہ بھی تھے، اور ان کی آگے اولادیں بھی تھیں۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث کی پوری سند نہیں بیان کر رہا، زید بن ارقم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمانہ حرہ کی تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ شہید ہوئے اور ان کی جو قبیلے کے لوگ شہید ہوئے، یہ حدیث جو ہے ان کے سامنے بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم اغفر الانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار واغفر لنساء الانصار ولنساء ابناء الانصار ولنساء ابناء ابناء الانصار۔ اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، انصار کی اولاد کی مغفرت فرما، ان کی اولاد کی اولاد کی، یعنی پوتو پر پوتو کی مغفرت فرما۔ اسی طرح یا اللہ انصار کی جو عورتیں ہیں ان کی مغفرت فرما، انصار کی عورتوں کی جو اولاد ہیں ان کی مغفرت فرما، آگے فرمایا جو ان کی اولادوں کی اولاد ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ تو یہی وہ سارے لوگ وہاں موجود تھے جنہوں نے جو ہے مہاجرین کی جو ہے معاونت و مدد کی تھی، اسلام کے غلبے کا جو ہے وہ ذریعہ بنے،
ورنہ مکہ میں جو ہے اسلام کو جو ہے اتنا غلبہ نہیں ملا تھا. تو اس شخص نے جو ہے اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا. یہ مدینہ منورہ جو ہے حرم کی جگہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی اللہ اسے بھی جس طرح مکہ حرم ہے حرمت والا ہے, وہاں قتل قتال لڑائی فساد جو ہے جائز نہیں حرام ہے, اسی طرح یہاں بھی. لیکن اسے اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہوا کیونکہ اسے ایک ہی فکر تھی کہ میرا اقتدار جو ہے برقرار ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں. 4 سال یہ مختصر سے عرصے میں رہا, موت واقع ہوئی, بری موت واقع ہوئی, اور آج بھی اس کا نام جو ہے تاریخ جو بد کردار لوگ ہیں, فاسق و فاجر ہیں, ملعون ہیں, ان ناموں میں جو ہے اس کا نام شمار کیا جاتا ہے. لہذا یزید کے بڑے بڑے جو ہے جرائم ہیں, ان میں سے ایک جرم جو ہے واقع حرہ بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے لوگوں کی طرز عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ.